الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی، لیکن بیچ میں رمضان المبارک بھی آ گیا اور وقفہ بھی بڑا لمبا ہو گیا. اس لیے بعض ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا کہ سورہ کہف دوبارہ اس کا خلاصہ بتا دیا جائے تاکہ وہ تسلسل جو ایک لمبے عرصے سے رہ گیا تھا وہ پورا ہو جائے. اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم کتاب یہ سورت ہے کہ سورہ کہف کے فضیلتیں بہت ہیں، بڑے فضائل ہیں سورہ کہف کے. چنانچہ سورہ کہف کے بارے میں لکھا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو کوئی پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. یعنی جو کوئی انسان پوری سورہ کہف پڑھتا ہے تو آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور فرما دیتے ہیں. جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جاتا ہے، اور جو قیامت کے دن اس کو روشنی دے گا. یعنی جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا اس کو نور عطا فرماتے ہیں کہ قدموں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور ہے، اور قیامت کے دن اس انسان کے لیے وہ نور کا باعث ہوگا. اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آپ دیکھیے یہ سورہ کہف پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اور اگر ایک مرتبہ عادت اللہ تعالیٰ ڈال دے جمعے کے دن پڑھنے کی تو وقت اور کم ہو جاتا ہے. لیکن پورا ہفتہ انسان کے کتنے لاتعداد گناہ ہو جاتے ہیں، کتنے لاتعداد انسان کے معاصی ہوتے ہیں، دانستہ نادانستہ، جان کر بے جانے، سب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا،
اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا۔ فتنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی طرف اچک لیتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنے فتنے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس طرح فتنے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ اس بار بعض روایت میں یوں فرمایا کہ فتنے کے ایام میں باہر جھانک کر بھی مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ تم کو اچک لے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ نے کیا کچھ نہیں، اچانک کسی مصیبت کا شکار ہو گیا انسان بغیر کسی وجہ کے، دنیا جانتی ہے کہ یہ انسان بغیر کسی وجہ کے کسی مشکل میں پھنس گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آ جاتی ہے انسان کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، ورنہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری صورتیں وہ ہیں جو 2 آیتیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں نازل ہوئی، حسب موقع بموقع یہ نازل ہوتی رہی، لیکن پوری سورہ کہف اللہ رب العزت نے اکٹھی نازل فرمائی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ 70,000 فرشتے اس سورہ کہف کو لے کر جب اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ اس کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، جو اس وقت بھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور لوگ تذکرے کرنے لگے کہ صاحب ایک نبی آخر الزماں ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے اپنی نبوت کا، تو یہ بات پھیلتی چلی گئی اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کا عالم تھے۔ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اگر وہ یہ نقص جواب دے سکے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف باتیں بنانے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول نہیں۔ پہلے تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ اس نوجوان کا حال بتائیے جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ، جو یہ سورہ کہف میں جو واقعہ چل رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکے تھے اللہ کی وحدانیت کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ دوسرا اس شخص کا حال پوچھو جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، اور تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے، روح کس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنایا۔ پھر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے۔ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلایا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر 15 دن اسی حال پر گزر گئے، نہ جبرائیل امین علیہ السلام کوئی وحی لے کر آئے اور کوئی وحی نہیں آئی۔ تو قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کن بات ہے جو ہم نے سوالات پوچھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت تکلیف پہنچی۔ 15 دن کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، اور یہ تاخیر کی وجہ بھی بیان کی کہ تاخیر کیوں ہوئی، اور یوں فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قرآن پاک کی آیت جو سورہ کہف میں آ رہی ہے یہ پڑھی کہ آپ ہرگز کسی ہونے والے کام کو یوں مت کہا کریں کہ یہ کل ہو جائے گا، مگر یہ کہ آپ اس کے ساتھ یوں کہا کریں کہ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ اور عام انسان، ہم جیسے انسان، اس کے لیے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ہم کسی بات کو بالکل دو ٹوک انداز میں نہیں کہہ سکتے کہ کل ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا ہے
کہ کچھ چیزیں وہ ہیں، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی انسان کو نہیں، کوئی انسان، حتیٰ کہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا، ماذا تکسب غدا، کل تم نے کرنا کیا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے پلان بناتے ہیں نا، کل یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، کیا پتہ کسی کو کل کیا ہونے والا ہے، آج رات کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، کل کہاں ہوگی، کچھ پتہ نہیں، موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، کب دبوچے گی انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے کل کیا ہونے والا ہے، یوں فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے حضرت ذوالقرنین کے واقعہ بھی اس میں آ گیا۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا پر اللہ نے حکمرانی ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم، جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور دوسرے کافروں میں بخت نصر اور نمرود، جس کو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی۔ اور تیسرا روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیلی جواب نہیں دیا، بہت اجمالی قسم کا جواب دیا، اور تفصیلی جواب اس کا سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو وہاں پر میں اس ساری آیات کا تفصیل بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنی اسرائیل کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے جواب دیے۔ حضرت ذوالقرنین کا بھی اس میں واقعہ آ گیا، اور ان 3 آدمیوں کا بھی واقعہ آ گیا جو اس کے اندر آ رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے کہ اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو ٹیڑھی ہو، جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں کوئی بات، کوئی لفظ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں آیا۔ جیسا کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، ہماری اپنی جو گفتگو ہوتی ہے روزمرہ کی، اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہم غلط بول دیتے ہیں، تلفظ اس کا غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، بہت سارے الفاظ گرامر کی غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں۔ انسان ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کی خرابی سے وہ خالی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ قرآن پاک اللہ نے ٹھیک اتارا ہے تاکہ اللہ تعالی ڈر بتلائے انسان کو، ڈر کی چیزیں بتلائے اللہ تعالی انسان کو، بأسا شدیدہ کہ سخت عذاب آنے والا ہے اس کی طرف سے، اور مومن لوگوں کو خوشخبری بھی دے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، الذین یعملون الصالحات، اور جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم غفور الرحیم کی بات کریں اور شدید العقاب کو چھوڑ دیں، پکڑ بھی اس کی سخت، اور اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے بھی بہت ہیں۔ پکڑ اس کے ساتھ سخت ہے جو سرکشی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے حکموں کو مانتا نہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو خلاف ورزی کرنے سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ دیکھو 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک تو ہو گئے کافر، ان کی تو بات الگ رہی، ایک مسلمان ہے لیکن اللہ کے حکموں کو مانتا تو ہے، عمل نہیں کرتا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے، سستی ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھی، مانتا کہ غلطی ہو گئی، کوئی اور جھوٹ بول دیا، کوئی اور گناہ کر دیا، اس کو احساس ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ انسان قابل مبارکباد ہے کہ اس نے کم از کم اپنی غلطی کو مانا تو صحیح۔
آج مان رہا ہے، کل انشاءاللہ توبہ کر لے گا، پرسوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ ترک کر دے گا اپنے گناہوں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہی نہیں صحیح طرح، یا وہ ان گناہوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا، جس کو ہم کہتے ہیں چوری سینہ زوری پر لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ سخت ہے۔ یا وہ سوچتا نہیں گناہ کرتے وقت کہ میں کس جانب میں بڑھ رہا ہوں اور کتنے میں عذاب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہتا رہے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے، جنت دیں گے اس کو، تو وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں بھیج دیا اس کے کفر کی وجہ سے، تو دوزخ میں پڑا رہے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کو اس کا علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آبا و اجداد کو اس کا علم ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایک بڑی بہت بڑی بات ہے جو وہ اللہ کی نسبت سے کہہ دیتے ہیں اور اپنے منہ سے اللہ کے بارے میں نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات، اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں نکالنی چاہیے جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ دیکھیے بہت سارے لوگ تو یہ جملہ بول دیتے تھے، جیسے کافر لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو اس زمانے کے لوگ کہتے تھے۔ آج بھی اللہ رب العزت کے معاملے میں بہت سارے لوگ ان صفات کو جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان صفات کو اللہ کے بندوں کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات میں بعض لوگ، اللہ کی صفت ہے علم غیب، غیب کا علم صرف اللہ کو، کل کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے لیے کیا تقدیر لکھی ہے، اس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن کریم نے اس کو جا بجا بیان فرمایا۔ کوئی اگر اس صفت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ پر اور اللہ رب العزت کی صفات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے، غلط، اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشن گوئیاں فرمائی، پیشن گوئیاں، قرب قیامت کی پیشن گوئیاں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو آدمی مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ کتنی بڑی بشارت دی کہ اب سے جو تھوڑی دیر بعد جو صاحب مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام تو لگ گئے انتظار میں کہ کون خوش نصیب آئے گا۔ دیکھو انتظار کرتے رہے تو تھوڑی دیر میں ایک صحابی داخل ہوئے، وضو کا پانی ان سے ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، انہوں نے جوتے رکھے، اور جب انہوں نے جوتے رکھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، اور فاتح قادسیہ ہیں، قادسیہ کو انہوں نے فتح کیا تھا، کسرا کو شکست دینے والے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اذا ہلکت کسرا فلا کسرا بعد۔ کسرا کا مطلب تھی سپر پاور طاقت، سپر پاور ایسے جیسے کہ آج ہمارے ہاں کا امریکہ، سرکش، ظالم، جابر، یہ تھی طاقت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے سلاطین کو اور تمام دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کی دعوت دی اور خطوط بھیجے، تو کسرا کے پاس بھی خط گیا، تو کسرا نے بڑی بے حرمتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی،
اس کو چاک چاک کر دیا، پھاڑ دیا، تکبر تھا حد سے زیادہ، اور پیروں میں روم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے والا نامے کو اس کسریٰ نے اتنی بے حرمتی کی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا ہلکت کسریٰ فلا کسریٰ بعدا، ایک مرتبہ کسریٰ ہلاک ہو جائے تو کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی اس کی طاقت۔ اور یہی ہوا کہ وہ فارس کی طاقت، کسریٰ کی طاقت جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے جب شکست خوردہ ہوئی، تو پھر آج تک وہ فارس کبھی پہلے جیسا فارس کبھی نہ بن سکا، ختم ہی ہو گیا، طاقت ہی چکنا چور ہو گئی اس کی۔ تو یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسجد میں آئے تو ہم تو کہنے لگے کہ میں تو ان کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 1-2 دن۔ اب مقصد یہ تھا کہ ان کا جائزہ لیتا رہوں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ لو۔ اب یہ رات بھر جاگتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ رات بھر اٹھ کے یہ کیا عبادتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تہجد میں بھی نہیں اٹھے، بس فجر کی نماز میں اٹھے، نماز پڑھی، پھر آ کے اپنے کچھ تجارت کرتے تھے اس میں لگ گئے، نمازیں پڑھی، پھر تجارت میں لگ گئے۔ 3-4 دن انہوں نے دیکھا، پھر آخر میں پوچھ ہی لیا کہ شیخ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، لیکن میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پتا چل جائے کہ آخر وہ کون سا آپ ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو اتنی عظیم خوشخبری ملی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تو یقیناً یہ میرے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، اور میرا عمل تو کہنے لگے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں جس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ سکوں، البتہ اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوا، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں پیدا ہوا، کینہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بس اتنی بات ہے، ہمیشہ میں دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، کوئی کبھی حسد پیدا نہیں ہوا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ جو نعمت کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے۔ اسی کی ایک بدترین قسم حسد کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت دوسرے سے ختم ہو جائے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین قسم ہے۔ کسی کو دیکھا ترقی کر رہا ہے، کسی کو دیکھا کاروبار بڑھا ہوا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس دیکھا کہ اس پر علم زیادہ ہے، کسی کو دیکھا کہ اس میں شہرت زیادہ ہے، اب اس میں لگ گیا کہ کسی طرح وہ ختم ہو اس کے پاس، مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حدیث کی روح سے حرام ہے۔ تو اس کو فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ میرے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا، کبھی کینہ پیدا نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کے بارے میں کوئی دل میں کوئی میل پیدا نہیں ہوتا، بس میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو فرماتے کہ شاید اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عظیم بشارت عطا فرمائی۔ اللہ، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ علم غیب یہ صرف اللہ کے نبی کو، کہ بعض لوگ اللہ کے نبی کے لیے علم غیب ثابت کر دیتے ہیں اور ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں چونکہ آپ نے فرمائی تھی لہذا علم غیب اللہ کے نبی کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیے علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر صادق نہیں آ سکتے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، سخت حرام میں مبتلا ہیں، یہ شرک ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی، پیشن گوئیاں الگ چیز ہے۔ پیشن گوئیاں تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وحی کی بنیاد پر فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی وجہ سے فرماتے تھے، اپنی جانب سے نہیں فرماتے، اس لیے وہ علم غیب نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ آپ کی پیشن گوئیاں ہیں، قرب قیامت کی پیشن گوئیاں ہیں، بعض شخصیات کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، بعض حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے ان کے اوپر۔ وما ينطق عن الهوى، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے، وہ صرف وحی کے مطابق بات کرتے جو ہم ان پر وحی بھیجتے ہیں۔
اس لیے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیشن گوئیاں فرمائی قرب قیامت کی، دجال کے فتنے کی اور بہت ساری چیزوں کی، لہذا اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے۔ یاد رکھیے کبھی علم غیب حاصل ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ کہ کل کیا ہونے والا ہے ساری دنیا میں اس کو پتا ہو، پرسوں کیا ترسوں کیا، یہ علم اللہ کے علاوہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں۔ تو فرمایا کہ کبورت کلمتن، بعض اوقات منہ سے بہت بڑی بات اللہ کے بارے میں نکل جاتی ہے، تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے نکل جاتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ صرف جھوٹی بات کرتے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ ان کفار کی وجہ سے اپنے آپ کو گھونٹ ڈالیں، یعنی مارے غم کے آپ گھلنے لگیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں آپ کی باتوں کے اوپر تو آپ افسوس کرتے کرتے گھونٹ دیں اپنے آپ کو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے بنایا جو کچھ کے اوپر زمین میں ہے، یہ دیکھیے انا جعلنا ہم نے بنایا ما علی الارض جو کچھ کے زمین کے اوپر ہے، زینتن حسن و جمال کی چیزیں، خوبصورتی کی چیزیں، رونق کی چیزیں، تفریحات کی چیزیں، لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا تو ان میں سے کون انسان اچھا کام کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنی اچھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جتنی بارونق چیزیں نظر آتی ہیں، جتنی شاندار چیزیں نظر آتی ہیں، یہ انسان کے اعمال اور دین کی کسوٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھی چیزیں جائز طریقے سے ہیں، جائز شرائط کے مطابق ہیں تو بہت اچھی بات ہے، استعمال کیجیے، لیکن اگر وہ اچھی چیزیں ہیں لیکن ناجائز طریقے سے حاصل ہو رہی ہیں، ناجائز ذرائع سے حاصل ہو رہی ہیں، ناجائز طریقے پر عمل کر کے ان کو لیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ پھر شیطان کا دھوکہ ہے اگر اس کی طرف آپ چلے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے جو کچھ ہم نے نازل کیا زمین کے اوپر، جو کچھ کے زمین جو ہے رونق کی چیزیں ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان اس رونق کی چیزوں سے کے باوجود اللہ کی یاد میں لگتا ہے، اور کون انسان ان دولت کی چیزوں سے، رونق کی چیزوں سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، علم دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کے اور نزدیک ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس کو دولت ملی، اولاد ملی، عزت ملی، شہرت ملی، مال ملا، وہ کہتا ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، اور ان چیزوں کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرتا ہے۔ یہ انسان کیا ہے؟ اپنے ان نعمتوں کی وجہ سے، اپنی ان رونق اور زینت کی وجہ سے مزید اللہ کے قریب ہو گیا، اور بعض اوقات انسان ان چیزوں کی وجہ سے تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت یہ تو میرے علم کا کارنامہ ہے، یہ تو میری ذہانت ہے، یہ تو میرا فن ہے، یہ تو میں اتنا قابل آدمی ہوں، اب میں آ گئی اس کے اندر، اب میں آ گئی۔ جب میں آ گئی انسان کے اندر کہ یہ میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ میری قابلیت سے ہوا، یہ میرا کمال ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب تکبر آ رہا ہے اس کے اندر۔ اب یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ کو دیا، اب میں آ رہی ہوں۔ یا تکبر نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر رہا۔ پہلے دولت نہیں تھی، آج دولت ہے تو اس کو دکھاوے پر خرچ ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، لوگوں کو جناب نیچا کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کام میں صرف ہو رہا ہے کہ کسی طرح ہر چیز میری دوسری چیز سے ممتاز ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک بہت بڑا مرض ہے نا لوگوں کے اندر، نیک ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن دل میں ہر انسان کے دل میں طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک بیماری یہ ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں دوسرے سے ممتاز نظر آؤں، میری گاڑی دوسرے کی گاڑی سے ممتاز ہو، میرا گھر دوسرے کے گھر سے ممتاز ہو، میرا کپڑا دوسرے کے کپڑے سے الگ ہو، میرا جوتا دوسرے کے جوتے سے اچھا ہو، میرا رہنا سہنا دوسرے کے رہنے سہنے سے ممتاز ہو۔ یاد رکھیے اپنی شان پیدا کرنا
یہ بھی فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ یہ بھی تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر، اور یہ تکبر پیدا ان نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے جو نعمت اس کو مل گئی۔ دیکھیے میں نے جیسا پہلے بھی بار بار یہ بات آئی ہے، انسان خرچے کرتا ہے، ایک خرچہ کیسا ہوتا ہے؟ اپنی آرام کے لیے، راحت کے لیے۔ ایک خرچہ کس لیے ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے، انسان کو خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے، آدمی حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، یہ تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ ایک انسان نے لباس اچھا پہنا اس لیے کہ اچھا نظر آئے، کہ اللہ کو جمال پسند ہے، بہت اچھی بات۔ ایک انسان جو ہے صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے خرچہ کرتا ہے اس لیے کہ دوسرے سے اوپر ہو جاؤں، اس کو نیچے دکھاؤں، یہ دکھاوا، محلے میں، خاندان میں میرے جیسی فلانی چیز کسی کے پاس نہ ہو، یہ خیال، یہ تصور، فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اسراف۔ جو اسراف ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو در حقیقت دکھاوے پہ خرچہ کرتے ہیں، ضرورت بھی پوری ہو گئی، شوق بھی پورا ہو گیا، خواہش اوپر کی نہیں ہے، صرف خرچہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ چیز چونکہ دوسرے کے پاس نہیں اس لیے لے رہا ہوں، دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے مجھ کو، اس کی شادی ہماری شادی سے اچھی ہونی چاہیے، ہمارے گھر کا ڈیکوریشن اس کے گھر کے ڈیکوریشن سے اچھا ہونا چاہیے، فلانی چیز فلانی کمپنی کی ہونی چاہیے چونکہ وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو دکھاوا، یہ جو مقابلے بازی ہے، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اس پر پیسہ یہ اسراف ہے، اس پر پیسہ یہ دکھاوا ہے، یہ ہے تبذیر، یہ ہے اسراف۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا۔ تو فرماتے کہ یہ جو زمین کی چیزیں ہیں، یہ رونق کی چیزیں ہیں، خوشیوں کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو بنایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا انسان ہے، کون انسان ان دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور کون انسان ان دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہا ہے، کون دور ہو رہا ہے۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہیں، اللہ نے دولت دی، اب اس دولت کی وجہ سے بعض لوگ تو اللہ کے اور قریب ہو گئے، صدقے میں خرچ کیا، خیرات میں خرچ کیا، پیسوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کیا، سب سے بڑی بات ہے کہ شکر کی توفیق۔ ایک وہ انسان ہے کہ اب وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا، فضول خرچیوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حرام کاریوں میں خرچ ہو رہا ہے، دوسرے حراموں میں خرچ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پیسہ اس کے لیے آزمائش بن گیا، پیسہ اس کے لیے اللہ سے دوری کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دونوں چیزیں ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں آزمائش ہے۔ اس لیے جب اللہ کی نعمت ملے ہمیشہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ہمیشہ یہ دل میں خیال پیدا کرو۔ میرے ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اور انسان تکبر میں چلا جائے گا اگر اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی کام مرضی کے مطابق ہو جائے، جب کوئی نعمت مل جائے، جب کوئی دولت مل جائے، جب کوئی عزت شہرت منصب مل جائے، ہمیشہ فوراً زبان سے کہا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے۔ اور یہ بات ہمارے شیخ اتنی کثرت سے فرماتے تھے، بار بار میرے خیال ہے شاید ہی کوئی مجلس حضرت کی خالی جاتی ہوگی اس جملے سے، جس کو کہتے ہیں نا گھٹی میں بٹھا دینی بات، حضرت نے گٹھی میں بٹھا دی تھی یہ بات کہ دیکھو۔ تبھی یہ کیوں فرماتے تھے؟ بات بڑی معمول دیکھنے میں تو چھوٹی لگتی ہے لیکن بڑی عظیم بات۔ فرماتے تھے کہ اس کی عادت نہیں پڑے گی تکبر کا شکار ہو جاؤ، تمہیں کوئی دولت ملتی فوراً تمہارے دل میں خیال آتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری مہارت ہے، یہ تو میرا علم ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے۔ فرماتے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی، یہ سب چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ تو اللہ نے تم کو دی۔ کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ کا حمد، آپ کی تعریف، آپ کا شکر ہے، تاکہ تکبر دماغ سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، راحت و آرام کی چیزیں، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، ان سے تم جنت بھی کما لو گے، ان سے تم دوزخ بھی کما لو گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم کو کرنا ہے جو کچھ کہ اس میں ہے، سعیدن جروزا،
اللہ، وہ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں، انا لجاعلون ما علیہا، جتنی چیزیں ہیں اس زمین کے اوپر، صعیدا جرزا، ان کو تو ہم کو چٹیل میدان بنانا ہے۔ دیکھیں شادی جب ہوتی ہے نا، رات کو مثال کے طور پہ شادی ہے یا کوئی بڑی شاندار تقریب ہے، ڈیکوریشن ہوا ہے، میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں، قمقمے جل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، سجی ہوئی ہر چیز۔ آپ رات کو جاؤ تو بالکل آپ کو ایک جناب دمکتا چمکتا آپ کو ایک ہال ملے گا، لان ملے گا۔ رات کو جناب خوشبوئیں مہکی ہوئی ہیں، کھانے کی، لوگوں کی، طرح طرح کی خوشبوؤں سے بسا ہوا ہے۔ اور اگلے دن صبح ذرا دوبارہ جاؤ اس جگہ کے اوپر، دوبارہ جاؤ صبح کو، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، چٹیل میدان ہے۔ ارے بھائی رات کو اتنا خوبصورت تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو خالی زمین پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا ہوگا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی دنیا میں جتنی رنگینیاں، یہ جتنی عمارتیں، جتنی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، انا لجاعلون، ہمیں کرنا ہے یہ کام، ما علیہا، جو کچھ کے اس زمین کے اوپر ہے، صعیدا جرزا، چٹیل میدان کرنا ہے۔ اور یہی ہوگا۔ آج وہ خوبصورت بلڈنگیں، آج وہ خوبصورت درخت، آج وہ خوبصورت بنگلے، آج وہ دنیا بھر کی خوبصورتی کی چیزیں، جب وقت آئے گا یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، بالکل خالی۔ کہاں گیا بھائی سارا کچھ؟ رونق کی چیزیں، خوبصورتیاں، دولت، پتہ چلا سب نمٹ گئی۔ اب آ جاؤ حساب کتاب کے لیے۔ انا لجاعلون ما علی، اس کو فرماتے جو زینت کی چیزیں ہیں یہ تو چٹیل میدان بن جائیں گی۔ اب دیکھو انسان کس پر فخر کرتا ہے؟ اپنے بنگلے پر فخر کرتا ہے، انسان اپنے کاروبار پہ فخر کرتا ہے، انسان اپنی فیکٹریوں پہ فخر کرتا ہے، اپنی دکانوں پہ کرتا ہے۔ یہی ہے نا انسان کے فخر کی چیزیں۔ کسی کا کوئی پلازا بن گیا، کسی کو کوئی بلڈنگ بن گئی۔ لیکن اللہ بچائے جب پکڑ آتی ہے، جب تباہی آتی ہے، تو رات کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جیسا آپ نے دیکھے کشمیر وغیرہ میں ہمارے ہاں کیا ہوا، یہ زلزلے وغیرہ آئے کشمیر وغیرہ کے اندر، ایک رات کے اندر سب ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو کل تک زکوٰۃ دے رہے تھے اگلے دن زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ تو دنیا کی، یہی ہے نا، قرآن پاک یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزیں رونق کی ہیں، کوئی اللہ کے قرب کے لیے، کوئی اللہ سے دوری کے لیے، اور یہ سب چیزیں چٹیل میدان بن جانی ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کا مطلب عرض کر دوں گا۔ فرماتے اللہ رب العزت کہ ام حسبت، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ بے شک غار والے لوگ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ایک عجیب چیزیں ہیں، عجیب نشانیاں ہیں ہماری۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، جب بیٹھ گئے کچھ نوجوان ایک غار میں جا کر، فقالوا ربنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آتنا، ہم کو آپ دے دیجئے، من لدن کا، اپنے پاس سے بخشش، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آپ ہمارے کام کو صحیح طریقے سے درست کر دیجئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے تھپک دیے ان کے کانوں کو غار میں کئی سال کے لیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے اور کتنی مدت تک وہ اس میں ٹھہری رہی۔ واقعہ یہ ہوا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں الگ الگ نام ہیں۔ اصحاب کہف سے مراد ہے وہ غار والے حضرات جو کہ غار میں جا کر بیٹھ گئے تھے، اور غار میں پھر وہ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، جیسا کہ میں اس کا قصہ بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اور اصحاب رقیم جو ہیں، ان تین شخصوں کو کہا گیا تھا جو کسی غار میں زمانے میں غار میں جا کر چھپے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رقیم سے مراد غار کے دہانے کے اوپر ایک پتھر تھا، وہ پتھر ہے رقیم، اس کو رقیم کہتے ہیں، اور وہ غار کے سامنے آ گیا تھا جس کی وجہ سے آنے جانے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا، اس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ جو اصحاب کہف میں جو حضرات مقیم تھے اور جو ٹھہرے ہوئے تھے، اصحاب یعنی
اصحاب کہف کے اندر جو حضرات ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے نام لکھ کر بعض لوگوں نے ایک تختی کے اوپر غار کے دہانے پر لٹکا دیے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب رقیم۔ بعض حضرات نے اس کو یہ بیان فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان فرمایا، اور واقعہ اس اصحاب کہف کا یہ ہوا تھا کہ یہ اصحاب کہف جو تھے، یہ در حقیقت ایک بادشاہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پرانا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اور ان کا واقعہ جیسا میں نے اس وقت یہ بات جب شروع ہوئی تھی اس وقت بھی یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، بت پرست تھی یہ پوری قوم، اور ان کا معمول یہ تھا کہ سالانہ ہر سال اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے باہر نکل کر یہ لوگ جو ہیں باہر نکل کر ایک میلہ لگاتے تھے، اور اس میلہ کیا ہوتا تھا بلکہ شرکیہ عقائد اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کا لیے ایک میلہ ہوا کرتا تھا، جس میں ہر قسم کی مشرکانہ کام یہ لوگ اس کے اندر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سالانہ معمول یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور جا کر ایک جو ہے اس یعنی بتوں کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ ساتھیوں، ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں ان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اور ہماری قوم جو ہے یہ ایک عجیب گمراہی کا شکار ہے۔ یہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا تو یہ اس مجمع سے باہر نکل کر آ کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا ایک ساتھی، اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میری قوم گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بتوں کی پوجا کرنے کا، میں اس میلے کے اندر کیوں شریک ہوں۔ وہ بھی باہر نکل کر آیا، اور آنے کے بعد وہ بھی اس کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تیسرے کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اب تینوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھئی تم کیوں آئے، اور دوسرے نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آئے۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا بھئی تم کیوں آئے، دوسرے نے پوچھا اچھا بھئی تم کیوں آئے۔ تو آخر میں ان میں سے ایک نے سوچا کہ چلو دل کڑا کر کے بتا ہی دو کہ میں کیوں آیا۔ ایک نے کہا کہ بھئی میں اپنی قوم کی اس جو یہ کام کرتے ہیں بتوں کی پوجا پاٹ کا، میں اس سے سخت عاجز ہوں، لہذا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے کہا ہم بھی اس لیے آ گئے، تیسرے نے کہا ہم بھی اس لیے آ گئے۔ جب یہ تینوں ایک جگہ پر جمع ہوئے تو ان کے زمانے کا جو ان کا شہر تھا دقیوس، مشہور شہر ہے دقیوس کے نام سے، اس شہر کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ اور یہ واقعہ جو لکھا ہے یہ تقریباً کوئی 654 عیسوی کا ہے واقعہ، جس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنے سے کئی سو سال پہلے کی بات، تو اس وقت کا یہ واقعہ لکھا۔ تو اس وقت یہ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے میرے علاقے کے کچھ نوجوان وہ ہماری اس بت پرستی سے نکل کر باہر چلے گئے، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تمہیں جو اس بت پرستی سے نفرت ہوئی ہے، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہوتا تو میں قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ تم نوجوان ہو اس لیے میں تم کو قتل تو نہیں کرواتا، لیکن تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر تم اپنے عقیدے کو درست کر لو اور سابقہ مذہب پر آ جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر نہیں تم نے سابقہ ہمارے مذہب کو قبول کیا تو میں تم کو قتل کروا دوں گا۔ یہ لوگ ڈر کر اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، ڈر کر اس غار میں جا کے بیٹھ گئے کہ اب ہمیں اپنا طریقہ کار سے چھوڑنا نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، اس بت پرستی سے ہم عاجز آ چکے ہیں، تو چلو بادشاہ کے ڈر سے اس غار میں چلے گئے۔ یہ بادشاہ جو ہے ان کو ڈھونڈتا رہا، یہ اس غار کے اندر جو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک قرآن پاک۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ بھی قدرت ہے اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں ایک سبب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چیز سبب سے ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے طریقے سے ہٹا کر بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے۔
تاکہ اس کی قدرت کاملہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اس زمانے میں ایک فتنہ بھی چل رہا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر گیا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، حالانکہ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا کلام پاک میں۔ کافر اس کو نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی کے اندر ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، رن مل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اس عقیدے کو بھی ختم کرنا تھا کہ جو اللہ کسی انسان کو 309 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان فرمائی۔ تو بس یہاں پر اتنی ہی بات رہنے دیں، یہ رکوع پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کریں گے۔ غالباً اگلے ہفتے شاید میں نہ آ سکوں، یہ ابھی مجھے شاید سفر پہ جانا ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھ لیں گے، مگر یقینی نہیں ہے، شاید ہو سکے نہ بھی جانا ہو۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا فہم ہم کو عطا فرما، اس کا علم ہم کو عطا فرما، یا ارحم الراحمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آنا ہوتا، تو اب